مدینہ میں چند قبائل اوس و خزرج ہے، یہود کے مختلف قبائل ہیں، یہ آباد تھے، اور یہود کی فطرت تھی کہ وہ شرنگیزی، فتنہ، فساد اور ان چیزوں میں اوس و خزرج کو لگا کر آپس کی جو توانائیاں تھیں وہ ایک دوسرے پر انہوں نے صرف کر رکھی تھی، اور انتہا درجے کی ان میں جنگ و جدال کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ پھر یہ دونوں قبائل اسلام کے آغوش میں انہوں نے پناہ لی، اوس و خزرج کے افراد مسلمان ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہود کی طرف سے جو شرنگیزی اور فتنہ فساد کا جو سلسلہ ہے، شرارتوں کا جو سلسلہ وہ جاری رہے گا، اسی لیے اور پھر ریاست مدینہ کے حاکم کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جتنی بھی مختلف قومیتیں تھیں، قبائل تھے، ان کو ایک ساتھ جمع فرمایا، اور مدینہ منورہ کا امن ہے، سکون ہے، پھر بیرونی جو خطرات ہیں اس سے محفوظ فرمانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس میثاق مدینہ کا اور اس معاہدے کا قیام عمل میں لایا۔ اس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جو مجموعی صورتحال تھی اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو خطرات سے بچانے کے لیے اقدامات اٹھائے، اسی کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، یہود ہیں، ان کے دیگر قبائل ہیں، ان سے متعلق حقوق و فرائض کو اس میں بیان فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر آج جو اسلام سے متعلق بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا جبر کے ذریعے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، تو میثاق مدینہ پہلا معاہدہ جو اسلام اور یہود کے درمیان، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا، اسی میں اس جو الزام ہے اس کی کلی کھل جاتی ہے کہ اس کی صداقت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ فرمایا اور اس کی اہم نکات جو تھے کہ یہود کو اپنے مذہبی معاملات میں، اپنی رسومات کی ادائیگی میں، اپنی ثقافت میں، اپنی تہذیب و تمدن میں، ان سارے معاملات میں آزادی ہوگی۔ جس طرح مسلمان ان معاملات میں آزاد ہیں، انہیں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اسی طرح یہود اپنے ان معاملات میں آزاد ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی طرح اور یہود پر بھی یہ تاکید فرمائی گئی کہ مسلمانوں کے ان معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، مسلمان اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے، یہودی اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اور مسلمانوں کو، چونکہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی مشترکات جو ہیں اس میں اگر یکجا ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان اور یہود آپس میں یعنی ایک اچھے انداز میں، بہترین انداز میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف شرنگیزیاں نہیں کریں گے، فتنہ فساد کا ایک ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا، اور یہی مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ یہ سلسلہ رہا۔ پھر مدینہ میں جو عمل کا سلسلہ تھا، مدینہ کو باہر کے جو خطرات سے اسے محفوظ کرنے کا جو ایک معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر بھی یہ لازم فرمایا، مسلمانوں پر بھی یہ لازم فرمایا کہ یہ دونوں افراد، یہ دونوں گروہ مل کر، مسلمان اور یہود مل کر مدینہ کی حفاظت کا سلسلہ کریں گے، اور باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر اس کا حملہ کریں، اس کا حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اگر کسی ایک فریق پر حملہ کیا جاتا ہے تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا۔ یعنی یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعزاز دے رہے ہیں، ان کی اتنی حفاظت کا خیال فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان کا حریف قبیلہ ان پر حملہ کرتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو میثاق مدینہ تھا، مسلمانوں نے ساری شکوں کا، سارے نکات کا انتہائی احسن انداز میں خیال رکھا۔ یہود کی طرف سے سب سے پہلے بنی قینوقاع کا غزوہ بدر میں انہوں نے بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ان کو مدینہ سے بدر فرما دیا۔ پھر احد کے بعد بنو نذیر نے اس کا بدعہدی کی، بد شکنی کی، آپ علیہ السلام نے ان کو نکال دیا، یعنی ان کی طرف سے یہ سارے معاملے۔ پھر احزاب میں بنو قریظہ جو ایک قبیلہ باقی تھا، اس نے بھی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر، اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہ معاملہ کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ، پھر آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدے کی ہر ممکن پاسداری کی گئی، یہود کی طرف سے بار بار اس معاہدے کی بد شکنی کی گئی۔